کھار کے کریں گے کس کو کہرے کو اللہ تنہا یہ تو مالنا کہرے کو اس کو تو مالا ہی دینا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صدر احترام ذی وقار علماء کرام معززین علاقہ گرامی قدر بزرگوں اور دوستوں سند المحدثین رئیس المفسرین قدوۃ السالکین شیخ المشائخ جناب حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس شہر میں نغمہ توحید اور پیغام امن کنونشن کے انعقاد پر میں برادر عزیز جناب قاری محمد زاہد فاروقی صاحب ان کے تمام معاونین ذی قدر علماء کرام اور تمام نوجوانوں کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں مختصر سے چند منٹ میں میں نے دو باتیں عرض کرنی ہیں میری ایک بات کا تعلق نغمہ توحید کے ساتھ ہوگا اور دوسری بات کا تعلق پیغام امن کے ساتھ ہوگا رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک جملہ نقل کر رہا ہوں حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے توحید ایسی رحمت ہے کہ سارے گناہ معاف پھر میں دوہرا رہا ہوں توحید ایسی رحمت ہے کہ سارے گناہ معاف اب اس کی دلیل مختصر سے وقت میں فرمایا اعوذ
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبصر يومئذ الحق قیامت کے دن نیکیوں کا اور گناہوں کا تلنا حق ہے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، مالک کائنات حکم دے گا فرشتوں اس بندے کے تمام رجسٹر لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں کے رجسٹر اللہ کے حکم سے فرشتے لے کر آئیں گے۔ ایک ایک رجسٹر زمین سے لے کر آسمان تک جتنا فاصلہ ہے 500 سال، ایک ایک رجسٹر اتنا موٹا ہوگا، اور جتنے تک انسان کی نظر جائے ایک ایک رجسٹر اتنا لمبا اور چوڑا ہوگا۔ ایسے 99 رجسٹر سارے کے سارے گناہوں سے بھرے ہوں گے، اور رب العالمین 3 سوال گناہگار بندے پہ کرے گا۔ پہلا سوال اتنکر من ھذا شیئا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، کسی ایک گناہ کا انکار کر سکتا ہے تو بندہ کر دکھا۔ کیسے جرأت کہ بندہ انکار کر سکے؟ اگر انکار کرنے کی کوشش بھی کرے گا اور رب العالمین منہ پہ مہر لگا دے گا۔ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ منہ پہ اللہ مہر لگا دے گا، ہاتھ اور پاؤں بولنے لگ جائیں گے۔ کس کی جرأت انکار کرے؟ کار انکار۔ بندہ کہے گا لا یا رب، اللہ میں کسی ایک گناہ کا انکار نہیں کر سکتا، سارے کے سارے گناہ میں نے خود کیے تھے۔ اور رب العالمین دوسرا سوال گناہگار بندے پہ کرے گا اَظَلَمَكَ كَتَبَتِ الْحَافِظُونَ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے گناہگار بندہ، لکھنے والے فرشتوں نے تیرے ساتھ زیادتی تو نہیں کی؟ تو نے گناہ نہ کیا ہو، فرشتوں نے تیرے کھاتے میں لکھ دیا ہو۔ بندہ کہے گا لا یا رب، اللہ لکھنے والے فرشتوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، وہی گناہ لکھے ہوئے ہیں جو میں نے خود کیے تھے۔ تیسرا سوال افلک عذر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں تو نے گناہ کیے تھے؟ کوئی بہانہ پیش کر۔ دنیا میں تو ہم بے شمار بہانے بنا لیا کرتے ہیں۔ بندہ کام کر کہے گا لا یا رب، اللہ کوئی بہانہ بھی پیش نہیں کر سکتا، اپنے اختیار سے میں نے سارے گناہ کیے تھے۔ اور رب العالمین حکم دے گا فرشتوں اس کے گناہوں والے 99 کے 99 رجسٹر ترازو کے پلڑے میں رکھ دو۔ ترازو کے پلڑے میں 99 رجسٹر گناہوں والے رکھ دیے جائیں گے، وہ پلڑا زمین کے ساتھ لگ جائے گا، نیکیوں والا پلڑا خالی ہوگا۔ رب العالمین حکم دے گا حضور وادانک، یہاں کھڑا نہ ہو، ترازو کے پاس جا۔ لا ظلم اليوم علیک، میں اللہ کریم تو ظلم کے ارادے سے بھی پاک ہوں۔ بندہ ایک نیکی وہ بھی ہمارے پاس تیری موجود ہے۔ بندہ حیران کھڑا ہے 99 گناہوں
والے رجسٹر کے مقابلے میں ایک نیکی کیا کرے گی؟ اللہ کے حکم سے فرشتہ کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کے آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نیکیوں والے خالی پرڑے میں کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا جس میں ایک نیکی لکھی ہوگی ساقلت البطاقہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. 99 گناہوں والے رجسٹر والا پرڑا ہلکا ہو کر اوپر ہو جائے گا, ایک چھوٹا سا کاغذ والے ٹکڑے والا پرڑا وزنی ہو کر نیچے ہو جائے گا. اللہ مجھے اجازت ہے چیک کر لوں میری کون سی نیکی کاغذ کے ٹکڑے میں لکھی ہوئی ہے. دیکھ لے بندہ. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ کاغذ کے ٹکڑے کو چیک کرے گا اس کے اندر لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. ایک یہ کلمہ توحید والی نیکی تمام 99 گناہوں والے رجسٹروں پہ بھاری ہو جائے گی. بندے کی ناکامی کامیابی میں بدل جائے گی. یہ تو میں نے پہلی بات عرض کی مختصر طور پر نغمہ توحید کے حوالے سے. میری اگلی گزارش تمام سامعین نے اور تمام ہمارے حاضرین نے توجہ سے سننی ہے. میں اللہ کی توفیق سے رب العالمین کی توفیق سے میں تو نالائق ہوں, گنہگار ہوں. ماشکیل, تفتان اور برامچا کے بارڈر پر پہنچا. ایران اور افغانستان کے بارڈر پر مجھے پاکستان کے اداروں کے افراد سنگلاخ تپتے ہوئے گرم پہاڑوں پر جہاں کوئی سبزہ نہ تھا, کوئی راستہ نہ تھا, پانی نہ تھا, وہاں پر ملک اور قوم کی تحفظ کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پہرا دیتے ہوئے نظر آئے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم ایئر کنڈیشن کمروں میں سونے والے, سردیوں کے موسم میں ہیٹر لگا کر گرم کمروں میں آرام کرنے والے. ہمیں کیا پتا کلدی قدر بلبل تو پوچھ جوہر نو جانے جوہری. یہ گنہگار آنکھیں گواہ ہیں. ان گنہگار آنکھوں کے ساتھ میں نے ان صحراؤں کے اندر پاکستان کی آرمی کے جوانوں کو ڈیوٹی پر پہرا دیتے ہوئے دیکھا. ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے آج ہماری جان بھی محفوظ ہے, آج ہمارا مال بھی محفوظ ہے, آج ہماری عزت بھی محفوظ ہے, آج ہماری تجارت اور کاروبار بھی محفوظ ہے. وہ قربانیاں دینے کے لیے سرحدوں پر تیار کھڑے ہیں اور ہم یہاں عیش و عشرت سے زندگی بسر کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے ہم بے قدرے لوگ نہیں ہیں. ہم دل و جان کی گہرائیوں سے ان کی اس قربانی کی قدر کرتے ہیں. فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کے افراد یا ان کے سہولت کار ملک پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کاروائیاں کر کے ملک اور قوم کو جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, میں واشگاف الفاظ میں ان تمام دہشت گردی کاروائیوں کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. اپنی طرف سے, اپنے تمام اراکین جماعت کی طرف سے, اور میں ملک کے تمام محافظ اداروں کے افراد کو یہ یقین دہانی کرا دینا چاہتا ہوں اس ذمہ دار سٹیج پر کہ جہاں پر ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والے یہ جوان اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر ملک اور قوم کے تحفظ کے لیے قربانیاں دینے کے لیے مستعد ہیں. ہم دامے درمے سخنے ہر حوالے سے ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ العزیز. آج تک ہماری جماعت نے پورے ملک کے اندر قیام امن کے لیے محنت کی, کوشش کی. ہم فرقہ واریت نہیں چاہتے, ہم اختلاف برائے اختلاف کے قائل ہیں لیکن اختلاف برائے مخالفت کے قائل نہیں ہیں. دوستو
میں اس ذمہ دار سٹیج سے یہ آپ دوستوں کی وساطت سے یقین دہانی کرا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے محافظ اداروں کے افراد جس انداز میں ملک کی حفاظت کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں، ہم بھی ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ اگر ملک ہے تو ہماری عزت محفوظ ہے، ملک ہے ہماری جان محفوظ ہے، ملک ہے ہماری اولاد محفوظ ہے، ملک ہے ہمارا کاروبار اور تجارت محفوظ ہے۔ اگر خدا نخواستہ ملک پاکستان ہی نہ رہا، دیکھیے مقبوضہ کشمیر میں ہندو مسلمانوں کے ساتھ کون سا ظلم و ستم کر رہے ہیں، آبرو ریزی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، ہمیں قدر ہی نہیں ہے۔ میں پھر یقین دہانی کرا دینا چاہتا ہوں اپنی جانب سے، حضرت قاری صاحب کی جانب سے، اپنے تمام اراکین کی جانب سے، ہم انشاءاللہ ملک کی حفاظت کے لیے، ہم ملک اور قوم کی تحفظ اور حفاظت کے لیے ان تمام محافظ اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز جتنے تک ہمارے جسم میں روح باقی ہے، ہم ملک پر، قوم پر کسی قسم کی کبھی بھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کریم یہ الفاظ میرے قبول کرے، رب العالمین آپ تمام شرکاء کو اجر عظیم سے نوازے۔ آپ بڑی تکلیف کر کے، مشقت برداشت کر کے یہاں تشریف لائے۔ میں تشریف لانے والے تمام مہمانان گرامی قدر علماء کرام کا بھی شکر گزار ہوں، آپ دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رب العالمین آپ کو دنیاوی اخروی بھلائیوں سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ واحسن الجزا۔ ماشاءاللہ یہ تھے استاد محترم، استاد العلماء، مفسر قرآن حضرت مولانا علامہ احمد شعیب خان صاحب، بڑے ہی احسن انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا بھی خاتمہ فرمائے تو عقیدہ توحید پر خاتمہ فرمائے۔ یہ عقیدہ توحید ہے تو انسان کی عزت ہے، انسان کی کامیابی ہے۔ اللہ سے یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جب زندگی دے تو توحید والی زندگی دے، اور جب خاتمہ دے، خاتمہ ہو تو ہمارا اسی عقیدے پر ہو۔ میں آگے اپنے مہمان کو دعوت دینے لگا ہوں، آپ حضرات ذرا بیداری کا ثبوت دیجیے گا، اور جو بات آپ کو اچھی لگے اللہ کا نام بلند کیجیے گا، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی کا ذکر آئے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ کی صدائیں آپ کی زبان پر ہونی چاہیے۔ میں ملتمس ہوں اپنے مہمان خصوصی استاد العلماء، وکیل صحابہ، اسیر ناموس صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا علامہ عطا اللہ بن علوی صاحب سے کہ وہ آئیں، اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائے۔ تمام